بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹا چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، ٹھیک ہے جی بیٹا؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ چیپٹر میں جب ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام میں، تو ہم نے یہ ریڈنگ یہاں تک پیج نمبر 31 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، اور اس میں ہم نے پاکستان بننے کے تمام حالات و واقعات دیکھے ہیں کہ کیا حالات و واقعات پیش آئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں دیکھا کہ قائد اعظم کی جو اس میں کیا خدمات تھیں وہ کیا تھیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان تو چونکہ بن گیا ہے، اب نیکسٹ ہماری ریڈنگ میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ریاست تھی اس کے استحکام کے لیے کیا کوششیں کی گئیں اور آئین کی تیاری کیسے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہماری ریڈنگ بیٹا پیج نمبر 31 سے آج سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نوٹس کریں آپ سب، اپنی اپنی بکس آئی ہوپ کہ آپ نے کھول لی ہوں گی، نہیں کھولی تو ابھی اپنی بکس کو کھول لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ اب اس کی ریڈنگ کو دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری 1947 سے 1956 تک، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ آئین سازی کا مطلب ہے آئین تیار کرنے کے لیے، آئین بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں تھا، لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہی بعض ترامیم کے ساتھ اپنا لیا گیا، یعنی اسی کو اس وقت نافذ العمل کر دیا گیا۔ وہ والا آئین جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو انگریزوں نے بنایا تھا 1935 میں، اسی کو اس میں تھوڑی سی ترامیم کی گئی اور اسی کو نافذ کر دیا گیا ملک کے اندر۔ چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا، جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 32 پہ بیٹا آئیے۔ اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ابتدائی مسائل کیا تھے، ارلی پرابلمز۔ جب پاکستان بنا تو اس میں ہمارے پاس جو پرابلمز تھی، جو ہمارے پاس مسائل تھے، وہ کیا کیا تھے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ریڈ گلف ایوارڈ، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا بیٹا دھیان سے سنیے گا۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کے سرحدوں کے تعین کے لیے وائس رائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ گلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ گلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ گلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ گلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا گیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا بیٹا، جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کشمیر اور کشمیر کے ساتھ جو گرداسپور کا علاقہ تھا وہاں پہ مسلم اکثریت تھی، اور جب پاکستان بنا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں گے اور وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو گرداسپور میں بھی چونکہ مسلم اکثریت تھی، مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو اس لیے وہ بھی پاکستان کا حصہ قرار پایا تھا۔ لیکن بعد میں جب ریڈ گلف ایوارڈ ہوا، جب ریڈ گلف نے اس پہ سرحدوں کے بارے میں اعلانات کیے، تو اس وقت اس نے کانگریس نوازی کا ثبوت دیا اور اس نے ہندوؤں کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھایا، اور اس نے گرداسپور کا علاقہ جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیا۔ اور اس طرح سے کیا ہو گیا تھا، مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کے پاس کشمیر تک جانے کا راستہ بن گیا، اور کشمیر اس لیے آج تک جو ہے وہ متنازع قرار پایا۔ کشمیر میں بھی انہوں نے ہندو راجا کے ساتھ ساز باز کر کے تو اس وقت الحاق کروا لیا اپنا ہندوستان کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے کشمیر کا مسئلہ آج تک جو ہے وہ حل طلب ہے، کیونکہ کشمیر کی جو مسلم کمیونٹی ہے، جو وہاں کے مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ ہماری ہے مہاجرین کی آبادکاری، ٹھیک ہے۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہیں تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلم اکثریت علاقے جو ہیں وہ پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں جو ہیں وہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں گی۔ لیکن
ہندو مسلم فسادات شروع ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، جس نے نئی مملکت میں مزید مسائل پیدا کر دیے تھے۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان کی طرف دھکیلا گیا۔ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے تھے۔ مہاجرین میں زخمی بھی تھے، بیمار بھی تھے، جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا۔ وہاں پہ ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، علاج معالجے کی سہولیات اس وقت ناکافی تھیں، تو اس لیے بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت جو تھی وہ ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی مدد کی، انہیں کھانا لباس مہیا کیا اور آخر کار یہ مشکل وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جی بیٹا نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ تو نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہیں انتظامی مشکلات، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہیں تھا۔ سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہیں پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمان کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کو کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔ بیٹا آج کی ریڈنگ ہماری جو ہے وہ یہیں تک تھی۔ ہم نے 3 مشکلات جو تھیں ان کا جائزہ لیا ہے کہ پاکستان کو جب پاکستان بنا تو شروع میں ان کو کیا مشکلات پیش آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کویسچنس میں ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے بیٹا۔ جی بیٹا اپنے شارٹ کویسچنس میں دیکھیے تو آپ کا 4th اور 5th کویسچن، ریڈ گلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5th کویسچن ہے کہ پاکستان کے بعد مسلمان کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف 3 کے نام لکھیے۔ اس کویسچن کا آنسر بیٹا آپ سیدھا سیدھا یہ جو ہم نے 3 مشکلات پڑھی ہیں نا وہ اس کا آنسر ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف ہیڈنگز اس میں سے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں اور اس میں نیچے درج ذیل مشکلات پیش آئیں، اس میں نیچے آپ لکھ دیں گے۔ میں آپ کو پیج پہ بھی چلتے ہیں، اس کو بتاتی ہوں میں آپ کو۔ جی آپ نے مشکلات میں صرف ریڈ گلف ایوارڈ، مہاجرین کی آباد کاری اور انتظامی مشکلات 3 یہ صرف ہیڈنگز لکھ دینی ہے، تو آپ کا یہ 5th کویسچن کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 4th کویسچن جو ہے ریڈ گلف ایوارڈ میں جو اہم ترین فیصلہ ہے وہ کیا تھا، تو اس کا نشان لگا لیجئے بیٹا پیج نمبر 32 پہ۔ اس کا آنسر ہے یہاں پہ، یہ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا گیا۔ یہ آپ کا کویسچن کون سا ہے؟ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ کویسچن 4 ہے یہ آپ کا، اس کو آپ نے اچھے سے بیٹا یاد کر لینا ہے۔ شارٹ کویسچن 4 اور 5 میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کا نشان لگا لیجیے گا اور اس کو اچھے سے یاد کر کے اپنے پیرنٹس کو اپنا آؤٹ پٹ دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔